अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व ज़ालिमीहिम अजमाइन। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए कि जो तमाम जहानों को ख़ल्क़ करने वाला और पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हमारी गुफ्तगू जिस शख्सियत के बारे में है वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र अयाम अज़ा में बहुत कम हुआ करता है और हमेशा तशनगी बाकी रहती है। हम जब तारीख़ के औराक़ को पलटते हैं तो हमें नज़र आता है कि 28 रजब से और असर आशूर के जब 72 नफूस जाम शहादत नोश कर चुके, उस वक्त तक इस पूरे अयाम में दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी बीमारी का तस्करा हमें तारीख़ में मिलता है। एक इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के जिन पर बीमारी का गलबा हुआ हुक्म इलाही के तहत या हिकमत इलाही के तहत, ताकि उन पर से जहाद साक़त हो जाए, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने नूर इमामत को तीसरे इमाम से चौथे इमाम में मुंतकिल करना था और अल्लाह ने अपनी हुज्जत को ज़मीन पर बाकी रखना था और इमामत के सिलसिले को क़यामत तक जारी व सारी रखना था। लिहाजा अल्लाह की हिकमत के तहत उस वक्त इमाम पर बीमारी गालिब आई, वरना उन पर उसी तरह जिहाद वाजिब हो जाता जिस तरह बाकी अफराद पर जिहाद उस वक्त वाजिब था इमाम वक्त की नुसरत करने के लिए। और दूसरी शख्सियत हमें मदीना में बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा की नज़र आती है कि जिन पर बीमारी का गलबा हुआ उस वक्त के जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से करबला की तरफ हिजरत करना थी और काफ़िले ने वहाँ से रवाना होना था। हम जानते हैं रिवायात के ज़रिए ये वजह हम तक पहुँची कि किस वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा को मदीना में छोड़ कर गए और अपने हमराह लेकर नहीं गए। कि हमें रिवायात में ये मिलता है कि जिस तरह से हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जिस तरह हम शक्ल पैगंबर थे हूबहू, इसी तरह बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा मादर हुसैन बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शबीह थी, हूबहू उनकी हम शक्ल थी। और इमाम वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम क्योंकि इल्म इमामत के ज़रिए ये जानते थे कि उनकी शहादत के बाद करबला से कूफ़ा और कूफ़ा से शाम तक का ये जो सफ़र होगा, जो बीबियों को बाज़ारों से बेमकना व चादर गुजारा जाएगा, इमाम के पेश नज़र थे ये तमाम हालात के उस वक्त किस तरह बीबियों को दुर्रे मारे जाएंगे, किस तरह उनके बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, उन्हें शराबियों के दरबार में लाया जाएगा, नामहरमों के मजमे में से गुजारा जाएगा, कोई पत्थर मार रहा होगा, कोई तमाचे मार रहा होगा, कोई दुर्रे मार रहा होगा, हत्ता कि 4 साल की बीबी सकीना तक के चेहरे पर इतने तमाचे मारे गए थे कि शहादत के वक्त तक बीबी के चेहरे पर तमाचों के निशान बाकी थे। तो अज़ादारान इमाम, ये सारे हालात इमाम आली मकाम के पेश नज़र थे, जिसकी वजह से वो बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि शायद उनके तसव्वुर में होगा कि जिस वक्त शहादत के बाद नोके नेज़ा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को बुलंद किया जाएगा और सामने बेमकना व चादर बीबियाँ होंगी और उस वक्त उनकी नज़र जब अपनी माँ की शबीह पर पड़ेगी तो उनके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। मौला जानते थे कि शराबियों के दरबार में मोहम्मद की नवासियों को नाम ले लेकर पुकारा जाएगा। तो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल को परवरदिगार आलम ने शायद इस तरह आसान किया कि बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा पर भी हिकमत इलाही के तहत बीमारी का गलबा हुआ उस वक्त, और वो जवाज़ बना कि उनको साथ ना ले जाने का।
امام حسین علیہ السلام نے جس وقت قافلہ وہاں سے مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے تو اس وقت بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا کو زوجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ کیونکہ اس وقت وہاں موجود تھیں ان کے سپرد کیا تھا، اور روایت میں لکھا ہے کہ 40 گھروں کو اس وقت تالے لگائے گئے تھے اور ان کی چابیاں بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا اور بی بی ام سلمہ کے حوالے کر کے امام حسین مدینہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ عزران امام، جس وقت فہرست تیار ہوئی ہے کربلا جانے والوں کی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام نے حکم امام پر وہ اس فہرست کو تیار کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا اس وقت کہ جو مرد ہیں جو ہمارے قافلے میں ہمارے ساتھ جائیں گے ان کو تم جا کر مطلع کرو اور مستورات کو میں خود خبر دوں گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ یہ نام ہے فہرست میں خواتین کے جو ہمارے ساتھ جائیں گی، اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اس میں بی بی صغریٰ کا نام نہیں موجود تھا، اور بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا نے، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ سفارش کروائی تھی یہ جاننے کے بعد کہ ان کا نام فہرست میں موجود نہیں ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی بھی بات رد کر دیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بات کو رد نہیں کریں گے، لیکن امام حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ میں صغریٰ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس فہرست میں صغریٰ کا نام درج نہیں ہے۔ جب جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے یہ سنا تو مایوس ہو گئیں کہ میں ساتھ نہیں جا سکتی، اور پھر اس وقت انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا اگر آپ مجھے نہیں ساتھ لے جا رہے تو میرے بھیا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اس سے کھیلا کروں گی، میرا دل بہلا رہے گا۔ اور ہمیں یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا اس وقت بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں تھے حضرت علی اصغر، اور ہر بی بی نے، ہر فرد نے اس وقت حضرت علی اصغر کو بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا کی گود سے لینا چاہا تھا، لیکن حضرت علی اصغر بی بی صغریٰ کے سینے سے جدا نہیں ہوتے تھے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اس وقت پھر خود امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے تھے، اور انہوں نے نہ جانے جناب علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا، کیا سرگوشی کی تھی کہ جناب علی اصغر نے بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا کی گود کو چھوڑ دیا اور امام علی مقام کی گود میں آ گئے تھے۔ یقیناً امام مظلوم نے، امام علی مقام نے اس وقت شہزادہ علی اصغر سے یہ کہا ہوگا کہ علی اصغر تمہارے بغیر تو کربلا مکمل ہی نہیں ہو سکتی، علی اصغر تمہارا نام تو شہیدوں میں شامل ہے، اور یقیناً یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کا بچہ بچہ اپنے ہدف کو پہچانتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو پہچانتا ہے، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانتا ہے، چاہے اس کی عمر 6 ماہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور عزران امام، اس وقت جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور یہ قافلہ پھر وہاں سے روانہ ہوا مدینہ سے کربلا کی طرف، تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ابھی یہ قافلہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آقا قافلے کو روکنا ہوگا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حیران ہو کر مولا عباس سے کہا تھا کہ عباس ابھی تو قافلہ روانہ ہوا ہے، اتنی جلدی قافلے کو کیوں رکوا رہے ہو؟ تو مولا عباس نے کہا کہ آقا پیچھے مڑ کر دیکھیے، گرد اڑتی نظر آئی اور بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قافلے کو رکوایا، اس لیے کہ صغریٰ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں، بی بی کہتی جاتی تھی محلل محلل یا ابی، اے میرے بابا آہستہ آہستہ، اور پھر قافلہ روکا گیا۔ امام حسین نیچے اترے، صغریٰ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ صغریٰ میں تمہیں سمجھا کر آیا تھا، کہا بابا میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے نہیں قافلے کے پیچھے پیچھے آئی، بابا میں اس لیے قافلے کے پیچھے پیچھے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ پھر بھیا علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہوں، اسے پیار کرنا چاہتی ہوں، بابا اسے آخری مرتبہ سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو بی بی صغریٰ کی آغوش میں دیا
اس وقت امام عالی مقام نے بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا سے یہ وعدہ کیا کہ صغریٰ اگر وہاں پہنچنے کے بعد کوفیوں نے میرا ساتھ دیا اور کوفہ والوں نے بے وفائی نہیں کی اور حالات بہتر ہوئے تو میں علی اکبر کو بھیج کر تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. اور صغریٰ اس آس کو ٹوٹنے نہ دیتی تھی، اس امید پر زندہ تھی کہ بھیا علی اکبر مجھے لینے آئیں گے. اور عزاداران امام، یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے، مقتل کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ اس وقت بھی جس وقت حضرت علی اکبر کے کلیجے سے امام حسین علیہ السلام برچھی کا پھل نکال رہے تھے، اس وقت شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا سے یہ خواہش کی تھی کہ بابا آخری مرتبہ اپنی بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مدینہ میں. اور اس وقت امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کرتے ہوئے حضرت علی اکبر سے کہا تھا کہ اے علی اکبر، میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اور اس وقت روایت کے جملے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی جب دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مدینہ نظر آیا، اور مدینے میں اس راستے پر کہ جہاں سے علی اکبر گزرے تھے ان کے قدموں کے نشان تھے. یہ دیکھا کہ صغریٰ آج وہاں بیٹھی اپنے بھیا علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے، اور آج بھی یہ کہتی جاتی ہے کہ علی اکبر، بھیا علی اکبر، صغریٰ انتظار کر رہی ہے، بھیا مجھے لینے کے لیے آ جائیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.